بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین، میرے ساتھ وہ خواتین موجود ہیں کہ جنہوں نے مسیحا ایمبولینس سروس کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس کا آغاز کیا۔ بیسیکلی یہ کوئی پیشنٹ اگر رات کو بیمار ہوتا ہے یا ایمرجنسی ہوتی تو یہ خواتین ہی ہیں جو اس ٹائم ان کو سروس دیتی ہیں، اور جس ایمبولینس کے ذریعے دیتی ہیں اس ایمبولینس کا نام بھی انہوں نے مسیحا ایمبولینس رکھا۔ تو یہ کیا ان کے اندر یہ جذبہ کس طرح آیا، کس طرح انہوں نے یہ ایک گاؤں میں اور گاؤں کے لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو کس طرح اس کا مقابلہ کیا انہوں نے، یہ سب سٹوری جانتے ہیں انہیں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تم یہ بتائیں کہ کس طرح خیال آیا ایک گاؤں کے اندر ایمبولینس سروس کی ایز اے ڈرائیور، پھر لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ایک سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے، تو یہ جذبہ، یہ ہمت کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ اصل میں یہاں پہ سب سے پہلے 4 سال پہلے جب یہاں پہ ہماری ایمبولینس لانچ نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہاں پہ ایمرجنسیز کا خاص طور پہ جب کوئی پیشنٹ بیمار ہوتا تو ہاسپٹل پہنچانے کا جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ تھا، کافی دیر لگ جاتی تھی، کیونکہ یہاں پہ جو نزدیک ترین ہاسپٹل ہیں وہ پولی کلینک اور پیمز ہیں، تو وہ بھی یہاں سے 60 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، تو وہاں تک جانے تک کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، کافی مریضوں کی۔ تو ہماری مینجمنٹ کو جب پتہ چلا ہمارے علاقے کا، تو انہوں نے جہاں پر میل کی ایمبولینس جو ہے لانچ کی، میل کو ٹریننگ دی گئی اور پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن جب فیمیلز کی ایمرجنسیز آتی تو لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری فیمیلز کو جو ہے میل ٹرانسپورٹ کریں، ایمبولینس میں شفٹ کریں، ان کے وائٹل سائن چیک کریں اور ان کو جو ہے نا ان کی ہیلپ کریں۔ تو پھر ہماری مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس کام کے لیے فیمیلز ہی رکھنی چاہیے، لہٰذا جب ہمیں پتہ چلا تو ہم لوگ آگے آئے، ہم نے انٹرویوز دیے۔ پہلے تو تھوڑی جھجک محسوس ہوئی کہ یہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، ہم نے سوچا کہ شاید یہ ہمارے لیے مشکل ہو یا ہم کر سکیں گے یا نہیں، لیکن پھر ہم نے ہمت کر کے ٹریننگز وغیرہ کی، تو اس کے بعد ہمارے اندر کافی خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، اور ہمیں جو ہے نا ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ٹریننگ کے بعد ہمارے ٹیسٹ ہوئے اور ہمیں ہائر کیا گیا، اور ہم نے اس کے بعد یہاں پہ ہی ڈرائیونگ سیکھی، اور اب ایک فیمیل ڈرائیو کرتی ہے اور ایک جو ہے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتی ہے، پیشنٹ کو سنبھالتی ہے، اور ہم جو ہے پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہ اب ہم تقریباً 4 سال کے عرصے تک اب 900 کے قریب ایمرجنسیز ہینڈل کر چکے ہیں، اور اس کام کے لیے ہم لوگ دن رات الرٹ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم دن کے وقت ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں یا ڈیوٹی کے ٹائم، اگر رات کی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے کسی بھی ٹائم بھی، تو ہم لوگ اگر آرام کر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں کال آتی ہے، ہم فوراً اٹھتے ہیں اور ایمرجنسی کے لیے جاتے ہیں اور پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کی جان جو ہے نا بچانا سب سے ضروری چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، تو ہمیں خدمت خلق کا یہ کام کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ رات کے ٹائم بھی ہمیں سروس دینی پڑتی ہے، تو کتنا کٹھن آپ کے لیے تھا، کتنا مشکل تھا، کن لوگوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا، لیکن پھر بھی آپ کے جذبے، آپ کی ہمت آج بھی اسی لیول پہ ہیں؟ جی بالکل، ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے میجورٹی ہمارے علاقے میں اچھے لوگوں کی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ جو فیمیلز ہیں تو ایمبولینس یہ کیسے ڈرائیو کریں گی اور پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کریں گی، اور کچھ ہمارے لیے کافی مشکلات اور رکاوٹیں بھی پیدا ہوئی، لیکن ہم نے ان سب کا جو ہے نا ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی، اور کچھ لوگ جو باتیں کرتے تھے ان کی باتوں کی بھی جو ہے نا ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اور ہم نے اپنا کام جاری رکھا اپنی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور اس جذبے کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا اچھا کام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دونوں میں ہمارے لیے جو ہے نا بہتر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور ایک انسان کی جان بچانا جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے، تو ہم نے پوری ہمت اور جوش اور جذبے کے ساتھ یہ کیا۔ ناظرین، میں اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ اس مردہ معاشرے میں ابھی بھی زندہ دل لوگ ایسی صورت میں موجود ہیں، ایسی مثالیں اس معاشرے میں ابھی بھی موجود ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ گاؤں کی سڑکیں، گاؤں کا ایک ماحول اور ڈرائیونگ کرنا یہ کتنا مشکل ہے آپ کے لیے؟ جی بالکل، یہ کافی مشکل ہے، جہاں پہ گاؤں میں جو ہے نا کافی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور روڈز ہیں، تو وہاں پہ ڈرائیو کرنا کافی مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے،
تو ہم کو تو ہمت کرنی ہے اور پھر ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو جلد از جلد ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کریں، کیونکہ اس کی جان جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو ساری مشکلات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور پوری یہی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ کہ اب تک ہمارے ہاتھ سے ایک جان بھی ضائع نہیں ہوئی ہے. کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ نے سیو کیا ہے؟ اوور آل تو ہم نے 900 جو ہے نا لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، لیکن جو میری پرسنل ہیں وہ تقریباً ایمرجنسیز 150 سے اباو ہیں. 150 سے اباو ہے. اچھا، آپ کو تو بہتر طور پر پتہ ہوگا کہ ایمبولینس ڈرائیور کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی میں ان کے لیے کچھ ٹریفک اصول ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی کسی ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس صورت میں ذرا ہمیں بتائیے گا کیا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے اس طرح کا سنا ہے کہ ایمبولینس کے ساتھ ایسا واقعہ ایک دفعہ پیش ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے زیادہ بار پیش ہوا ہو، لیکن ایک کا جو ہے نا مجھے پتہ ہے. وہ پیشنٹ میں نے خود دیکھی تھی، اس کی جو ہے نا بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی، اور مجھے بہت زیادہ دیکھ کر وہ دکھ ہوا کہ ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا نا. ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ آن نہیں ہونا چاہیے. اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو، یہ احساس ہو کہ ایمبولینس ہے، سائرن آن ہے اور ہمیں اس کو راستہ دینا چاہیے، تو یہ نہیں ہونا تھا نا. اچھا، ایٹ دا اینڈ مجھے بتائیے گا، آپ کے بعد ہم دیگر جو آپ کی ٹیم میٹ ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے. مجھے بتائیے گا کہ کیا میسیج دینا چاہیں گی ان لوگوں کے لیے جو آپ کو تنقید کرتے ہیں، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر ہر ٹائم جو ہے کچھ خیرت زدہ نظروں کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ ویسے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو پہلے مطلب ہمارے اس کام کو پہ اعتراض کیا تھا انہوں نے، وہ اب ہمارے اس کام کو وہ خود سراہتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سہولت ہمارے علاقے میں مہیا ہوئی ہے اور خواتین جو ہیں وہ ہماری خواتین کو سیکیور کر کے ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کرتی ہیں، تو وہ اب باتیں نہیں کرتے، وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے اس کام کو. لیکن اگر کسی کی ایسی نیگیٹیوٹی ہے سوچ میں، تو وہ پھر یہ تو اس کا مائنڈ ہی بتا سکتا ہے، وہی بندہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ سراہتے ہیں ہمارے کام. زیادہ تر لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی ناظرین، مزید جو ان کی دوسری ٹیم میٹس ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے کیا جذبے ہیں اور یہ کس طرح یہ کام کر رہی ہیں. مسیحا جو ایمبولینس سروس کی جو ٹیم میٹ میرے ساتھ دوسری ٹیم میٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا یہاں پر کون سی خدمات سارے انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. جی. اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ایمبولینس سروس کا جو سیٹ اپ ہے بس ایک کمرے تک ہی محدود ہے یا اس کے علاوہ ایکسٹینڈ بھی کیا آپ نے؟ یہ ہمارا جو یہ والا روم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ٹریننگ روم ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک آفس ایریا ہے، ریسیپشن ایریا ہے جو ہمارا یہاں پہ ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا یہ جو ایمبولینس کا سسٹم ہے یہ صرف اس ایریا میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ابھی دوسرے ایریاز میں بھی جو ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اسٹارٹ میں ہم لوگوں نے یہ پنڈ بیگوال میں سروس اسٹارٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ کی ایک یو سی ہے تمیر. ہم لوگوں کو کیونکہ وہاں سے بھی پیشنٹ کال اکثر آتی تھی اور یہاں سے وہاں کا ڈسٹینس کافی ہو جاتا ہے، ایک ڈفرینٹ یو سی ہے وہ، تو ہم لوگوں کو تب فیل ہوا کہ وہاں پہ بھی ایک ایسی ایمبولینس لانچ ہونی چاہیے کہ اگر وہاں کے پیشنٹ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو وہ ہم لوگوں کو کوئکلی وہیں سے ان کا اسٹاف ہمارا وہاں پہ اور وہ ان کو رسپانس کرے. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے اب اپنی سروس کا آغاز تمیر میں بھی کر دیا ہے. تقریباً 6 مہینے سے تمیر میں ہماری میل سروس کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں ہماری فیمیلز یہاں پہ ٹرین ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ فیمیل سروس بھی جو ہے وہ تمیر میں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ جس طرح یہ ایک مجسمہ بھی یہاں رکھا ہوا، خواتین بھی بیٹھی، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، تو کس قسم کی انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ انیشیل ٹریننگ یا باقاعدہ فل فلیج طور پہ ان کو تیار کیا جاتا ہے؟ اس ٹریننگ کو ہم لوگ جو ہے وہ MFR کورس کہتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے فرسٹ ایڈ کی کمپلیٹ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک اب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہم لوگ اس کے بعد ہماری پریکٹس ہوتی ہے. 1-1.5 ماہ میں ہم لوگ پریکٹس کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کی جان بچائے. اور یہ جو ہماری اکوپمنٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، جیسے یہ مینیکن ہے اور ہم اس پہ CPR کی پریکٹس کرتے ہیں. اس طرح CPR سکھایا جاتا ہے. کوئی چوک کر جائے پیشنٹ کیا کرنا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیا کرنا ہے، اگر کوئی ڈیفارمیٹی ہو گئی ہے، کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ کیا کرنا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ کورس ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں جو فرسٹ ایڈ میں انکلوڈ ہوتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. یہاں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کی سروس تو بڑی زبردست ہے، تو یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ ان کو دیکھ کر آیا؟ یہ کس طرح آیا؟
جیسا کہ یہاں پنڈ بکوال میں ایمبولینس سروس جو ہے نا لڑکیاں دے رہی ہیں، ان کو دیکھ کے ان کی ٹریننگ ہم نے لی تو ان کو دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی انسانیت کی خدمت میں اپنا حصہ لیں، اور پھر ہم نے ان سے ٹریننگ لی اور الحمدللہ ابھی ہم لوگ سلیکٹ بھی ہو گئی ہیں 5 لڑکیاں، اور ہماری آگے بھی محنت جاری ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی آگے جا کے نا جو ہے نا انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ کیسا محسوس کرتی ہیں انسانیت کی خدمت کر کے؟ انسانیت کی خدمت کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے، فخر کرنے والی بات ہے۔ لیکن جیسا کہ دیکھا جائے کہ ہمارے کلچر میں جو گیسٹ پرفارمرز ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کو جس طرح کے ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم بھی دن رات محنت کرتی ہیں، تو دن رات محنت کے نتیجے میں ہمیں اس طرح کی کا اپریسیشن نہیں دی جاتی ہے۔ جی بالکل، یہاں پر آپ نے یہاں مسیحا جو سروس خاتون کی ٹیم تھی، ان کی رائے آپ نے جانی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا اپریسیشن نہیں دی جاتی۔ ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔